مردار گندا ہے، دم مسفوح گندا ہے، لحم خنزیر گندا ہے، کیونکہ یہ کھانے سے انسان دیوس ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، اور فسق ہے، گناہ ہے وہ جانور بھی جس کا ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ ہوا ہو۔ یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کا جانور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ کہہ دیں گے جھٹ سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی ہمارے پاس دنیا ہے، پھر بھی ہمارے پاس عہدہ ہے، ہم تمہاری تذلیل کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر کوئی آسمانی عذاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ورنہ تو ہم شرک کیوں کرتے۔ آج بھی اس طرح کے بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں لوگ، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ چھپی ہوئی ہو۔ دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ایسے وقت میں تو انسان فحش کاموں سے رکتا ہے، لیکن رات کا اندھیرا ہے، کمرے کے اندر ہے، نیٹ جاری ہے، اب کیا ہے، غلط فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا آج ہمارا ایک معمول بن چکا ہے، خاص کر نوجوانوں کا۔ ظاہر میں بھی بے حیائی کے کاموں میں، نہ باطن میں، نہ چھپے ہوئے میں، کسی میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کا یہ معاملہ، یہ بھی ایک عہد ہے، کلمہ بھی ایک عہد ہے، اسلام بھی ایک عہد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ جسے ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، تم سے تاکیدی طور پر بات کر رہے ہیں، تاکیدی طور پر حکم دے رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس۔ اب صاف شریعت میں جو حکم تھا وہ نازل کر کے بتایا کہ دیکھو، حرام تو تم نے اپنے منمانے طریقے سے ایسی چیزوں کو کر دیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہی نہیں، تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ اصل حرام کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی، مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے، میرے پاس جو وحی آتی ہے، اس میں تو میں نہیں پاتا ان سب چیزوں کو جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ہاں، یہ تمہارے خود ساختہ اپنے مجموعہ، تمہارے اپنے خود ساختہ خیالات ہیں، تمہارے اپنے خود ساختہ کیا ہیں، تمہارے پیروں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے بڑوں اور بوڑھوں کے جو سٹیا گئے تھے ان کے اعتقادات ہیں۔ لیکن میری طرف جو وحی آئی ہے اس میں سے کوئی چیز بھی میں نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو۔ محرما علی طاعم یطعمہ، جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ سب حلال ہیں میری شریعت میں۔ اوپر تم نے جو منع دیا ہے کہ یہ فلاں کے لیے، وہ فلاں کے لیے، یہ جانور، وہ مویشی، یہ مجاورین کے لیے، یہ ہمارے خاص انڈر میں، ہم جسے چاہیں کھلائیں گے، یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، یہ کوئی تقسیم میں نہیں پاتا اللہ کے حکم میں جو میری طرف وحی آئی ہے۔ میری طرف جو وحی جو آئی ہے ان میں یہ سب چیزیں حلال ہیں کھانے والے کے لیے، الا ان یکون میتہ، میری شریعت میں جو حرام ہے وہ بات صرف یہ ہے کہ میتہ مردار ہے، او دم مسفوحا بہتا ہوا خون ہے، او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس، یہ فسق ہے، یہ رجس ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، اور فسق ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وہی چیزیں جو ہم بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور وہی آیت جو ہم مائدہ میں پڑھ آئے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہاں پر بھی وہ دہرایا گیا ہے کہ دیکھو اصل تو یہی ہے، بس مردار، یہاں پر اس کی تفصیل، دم کی تفصیل آ گئی، خون، وہ خون کون سا، او دم مسفوحا،
جو بہتا ہوا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت جو خون نکل جائے نا جی، وہ خون حرام ہے۔ رہا وہ خون جو کبھی سالن پکانے میں ہڈی کے ساتھ لگ کے آ جاتا ہے، یا گوشت کے ساتھ لگی ہوئی کوئی خون کیا ہے 2-3 قطرے چمٹ جاتا ہے، وہ خون مذائقہ نہیں ہے۔ اور دمم مسفوحاً بتا دیا کہ بہتا ہوا جو خون ہے وہ ہے۔ پھر فرمایا کہ لحم خنزیر، سور کا گوشت، تو ہڈیاں حلال ہے نہیں، عموماً سور کا گوشت کھایا جاتا تھا، اس واسطے پورا سور ہی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں گندی ہیں۔ ہاں، کون سے؟ اوپر جو بیان ہوئے ہیں، مردار گندا ہے، دمم مسفوح گندا ہے، لحم خنزیر گندا ہے، کیونکہ یہ کھانے سے انسان دیوس ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، اور فسق ہے، گناہ ہے وہ جانور بھی جس کا ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ ہوا ہو۔ یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کا جانور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر وہی بات، ایکسکیوز، اگر جان پر بن آئی ہو، مشکل میں پڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو اور بغاوت کا بھی ارادہ نہیں ہو، نہ ضرورت سے زیادہ کھانے کا ارادہ ہے۔ باغی وہ ہے جو حکم کی نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، شدید موت کا شکار ہو رہا ہے یا شدید پریشانی کے عالم میں ہے، اس وقت اسے کچھ حرام چیز کھانے کی ضرورت ہے، تو نیت یہ ہے کہ جان بچانا ہے، نیت یہ نہیں کہ موقع ملا اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ نیت نہیں ہے، تو وہ چیز اس کے لیے بقدر ضرورت، جان بچانے کی حد تک جتنا، ولا عادن، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ فإن ربک غفور الرحیم، کہ بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس تفصیل کو بیان کر کے جس طرح یہودی، جس طرح مشرکین نے اپنے باطل زعم اعتقادات، باطل اعتقادات میں، باطل دعووں میں کچھ اپنے طور پر حرام کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیے، ایسا ہی معاملہ کیا نہیں ہوا؟ ایسا ہی معاملہ دوسرے اقوام کے ساتھ بھی ہوا۔ اس میں خاص طور پر یہودیوں نے بعض چیزیں جو حرام بتلایا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اللہ نے ان پر کیسے حرام کیا، اور کیوں بعض زائد چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہو گئی لیکن ان کے لیے حرام تھی، اس کا اصل کاز کیا تھا، وجہ کیا تھی، وہ بیان یہاں پر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ دیکھو یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ سب شریعت محمدی میں حلال ہیں، تو یہ بدبخت یہود جو ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے شریعت موسوی میں یہ حرام تھا، یہ تو ایسا پیغمبر ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے حلال کر دیا، یہ تو صحیح پیغمبر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے شریعت موسوی اللہ کی طرف سے تھی اور شریعت محمدی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ تو اس کا جواب یہاں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ فرمایا کہ جس طرح ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز اسی طرح گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی، اللہ یہ کہ وہ پیٹھ کی ہڈی پر یا آنتوں پر لگی ہوئی کچھ چربی جو ہو جاتی ہے نا، جس کو الگ نہیں کیا جاتا، بس اتنی سی چربی ان کے لیے حلال تھی، ورنہ بقیہ چربی ان کے لیے حرام تھی۔ ہمارے لیے بغیر چربی کے کوئی کھانا نہیں ہضم ہوتا، لیکن ان کے لیے حرام تھی، بس اتنی چربی ان کے لیے حلال تھی جو کہ پشت کے، پیٹھ کی ہڈیوں پر کچھ چربی لگ جاتی ہے نا جی، آنتوں پر لگی ہوئی چربی یا ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی، اور مختلط بعظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈی کے اوپر ہڈی سے چمٹی ہوئی جو اگر تھوڑی سی چربی ہوتی تھی وہ حلال تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، ہم نے یہ ان کی سرکشی کے طور پر، سزا کے طور پر کیا تھا یہ حرام، اور یہ بالکل ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو غلط ہو،
میں اللہ کے وحی سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کبھی غلط نہیں کہتا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہوئی، امت محمدیہ میں حرام نہیں ہے۔ اصل بدبختی تمہاری یہ تھی کہ تم نے اس طرح اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سزا کے طور پر تمہیں یہ چیزیں حرام کرتی۔ ہاں، خاص طور پر یہاں جو فرما رہا ہے کل ذی ظفر، یعنی وہ ناخن والے۔ کون سے ناخن والے؟ جن کے ناخن اصل میں کیا ہوتے تھے؟ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ تمام جانور ان کے لیے حرام تھے، جیسے اونٹ جس کا ناخن ملا ہوا ہے، جیسے کیا ہے بدخ جس کے ناخن کیا نہیں ہوتے؟ الگ نہیں ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب ان کے لیے حرام تھے۔ اور اسی طرح حلال کیا تھے؟ مرغی جن کے ناخن الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہ حلال تھی۔ اور اسی طرح ساتھ میں بقر اور غنم کو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا تھا، لیکن ان میں اس کی چربی حرام کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے ان کے لیے یہ اس واسطے کیا کہ فرمایا کہ یہ بدبخت دراصل کیا کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو ایسی نافرمانی کی سزا کے طور پر انہیں اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ تو اس واسطے وہ سوال جو تم اٹھا رہے ہو کہ شریعت محمدی میں یہ حلال ہے، ہمارے ہاں تو حرام ہے، تو اس طرح کیا ہے مسلمانوں کے اندر شبہ پیدا کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ دراصل تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر تھا، اور شریعت محمدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم سے ان تمام بوجھ کو ہٹا دیا جو پچھلی امتوں کو گناہوں کی وجہ سے مل گیا تھا۔ ہاں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اسرہم والاغلال التی کانت علیہ۔ پھر فرمایا کہ فإن کذبوک، پھر بھی یہ لوگ بدبخت یہودی آپ کو جھٹلائیں گے، تو فرما دیجئے فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، ان سے کہیے کہ تمہارا رب اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ولا يرد بأسہ عن القوم المجرمین، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری نافرمانیوں پہ اللہ عذاب نہیں دے رہا ہے، تو اللہ عاجز ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، نہ۔ اللہ کے رسول کے سچے بیان کے سامنے تم جھٹلاتے ہو تو اسی وقت تمہارے زبانوں کو پکڑ لیتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیتا۔ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت چھائی ہوئی ہے نا، اس واسطے تمہاری زندگی ابھی بچی ہوئی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑتا تو تم نیست و نابود ہو کے رہ جاتے۔ پھر ان بدبختوں کا ایک اور طعنہ تھا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ وہ طنزاً کہا کرتے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، یہ لوگ کہہ دیں گے جھٹ سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی ہمارے پاس دنیا ہے، پھر بھی ہمارے پاس عہدہ ہے، ہم تمہاری تذلیل کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر کوئی آسمانی عذاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ورنہ تو ہم شرک کیوں کرتے۔ آج بھی اس طرح کے بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا کیوں رکھا ہے؟ میں بڑے قسم پرسی میں تھا، بزنس نہیں چل رہا تھا، فلاں درگاہ پہ چادر چڑھایا تو پھر تو کیا ہے بزنس بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، بہت بڑا میں مالدار ہو گیا۔ اگر یہ کام برا ہوتا تو پھر اللہ مجھے کیوں نوازتا؟ یہ دنیا کے نوازنے اور دنیا کی نعمتیں ملنے پر یہ اللہ کی رضا سمجھتے ہیں بدبخت لوگ۔ ہمیشہ سے مشرکین کا یہی عقیدہ رہا، تو اسی واسطے لوگ پوچھتے ہیں ہم شرک کبھی کرتے ہی نہیں اگر اللہ نہیں چاہتا۔ ہاں، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اور ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور ولا حرمنا من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشیاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے ان میں سے ہم کسی کو حرام بھی نہیں کرتے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم یہ کیوں کرتے؟ بدبختوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بدبخت، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی شریعت کو لازم نہیں کرتا تم پر، اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اذن کے ساتھ تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی راہ چلو۔ ان بدبختانہ سوال کا کوئی جواب اللہ نے نہیں دیا،
بلکہ فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا۔ تو معلوم ہوا کہ اس طریقے کے بے وقوفانہ سوال اگر آج ہم سے بھی کیے جائیں تو اس کا جواب نہیں، بلکہ فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح اس سے پہلے کے جو مشرکین گزرے ان کا بھی یہی قول تھا اور انہوں نے بھی یہی کہہ کہ کیا ہے جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ۔ دیکھو یہ بیکار کے سوالات، بیکار کے بے وقوفانہ کیا ہیں، ایسے سوال جو سب کے سمجھ میں آتے ہیں اور پھر بھی تم انجان بن کے پوچھتے ہو۔ ان سب چیزوں، ان سب بکواس کو چھوڑو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے وہ دلیل لا کے بات کرو۔ تو معلوم ہوا حق اور باطل کا امتیاز، اور حق اور باطل اگر مبرہن ہو کے سامنے آئے گا تو خالی خلی بکواس، چیخ اور اپنی آواز کو پھاڑ لینے سے نہیں ہوگا، دلائل سے بات ہوگی، دلائل سے۔ دلیل ہے تو بتاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو تمہارے پاس تورات میں لکھا ہوا کوئی لفظ ہے تو لاؤ، بتاؤ میرے خلاف۔ ہاں، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے کہیے اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہو تو لاؤ ہمیں دکھاؤ۔ لیکن تم تو اصل میں ہو کیا، ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور محض بے دلیل باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی بات دلیل کی ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارے پاس دلائل کی بات ہوتی تو تم دلیل پیش کرتے، بکواس نہ کرتے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کاملہ ہے یہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور تمہارا جو سوال اوپر ہوا نا، اس کا جواب یہ ہے کہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول نہیں ہے زبردستی ہدایت دینا۔ بار بار بتا رہا ہے کہ تم جو پوچھتے ہو نا، اللہ چاہتا تو ہم شرکی نہیں کرتے، اللہ چاہتا تو ہم نیک بن جاتے، ارے بدبختو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہر معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے اصول بنائے ہیں، اس اصول میں یہی ہے کہ اللہ زبردستی نہیں بناتا۔ زبردستی برائی سے روکنا، زبردستی نیکی کو کیا ہے ان کے اندر پیوست کرنا، یہ رب کا منشا نہیں تھا، تو اس واسطے اللہ نے یہ دونوں چیزیں تمہارے اختیار میں رکھے۔ ہاں، فلو شاء لہداکم اجمعین، ورنہ چاہتا تو سب ہدایت یافتہ ہو جاتے، سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، دلیل لاؤ۔ ہاں، جن کے لیے تم اعتقادات بنائے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ فلاں درگاہ میں ان کے لیے کیا ہے، یہ پاور ہے کہ یہ بچہ دے سکتا ہے، فلاں کو یہ کہہ رہے کہ نظر کرو، یہ فلاں بکری ذبح کرو، یہ یہاں پر بکرا ذبح کرو، فلاں جگہ کیا ہے اتنا نظر و نیاز دو، تمہارا کام بن جائے گا۔ دلیل لاؤ، کہاں حدیث میں ہے، کہاں قرآن میں ہے؟ تو فرمایا اللہ نے قل ہلم، آپ ان سے کہیے لاؤ تم دلیل، اپنے وہ گواہ تو لاؤ، شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ نے یہ چیز حرام کیا ہے، یہ خاص مردوں کے لیے ہے، یہ ایک صرف کیا ہے مجاوروں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جتنے رسومات تم نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں، دلیل بتاؤ قرآن اور حدیث سے۔ آج کے مسلمانوں سے کہیں گے تو یہ بات کہیں گے، اس وقت اللہ ان سے کہہ رہا تھا کہ تورات انجیل سے اگر تمہارے پاس ہے تو دلیل لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ جھوٹی دلیل لا بھی لیں گے، ہاں کوئی نہ کوئی تکڑ بکڑ کا کام کر کے ثابت بھی کرنا چاہیں گے، اگر یہ شہادت بھی دے دیں، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، یہ ہے پکے جھوٹے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا کہ نہیں ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے ہیں
اور دوسروں کو اپنے رب کا شریک بناتے ہیں، ایسے بدبختوں کے آپ خواہشات کی پیروی کا، اتباع کا نہ سوچیے اور ان کو پرکا کی بھی حیثیت مت دیجیے۔ یہ ناراض ہوں تو ناراض ہوں، چھوڑیے ان کو، یہ ان کے بکواس میں جہنم رسید ہو جائے، آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، آپ ان کے ساتھ مت ملیے، آپ ان کی شہادت کی گواہی نہ دیں اگر یہ جھوٹی گواہی پر بھی آمدہ ہو جائیں، کیونکہ یہ بدبخت اتنے گرے ہوئے ہیں کہ جھوٹی گواہی پر بھی آمدہ ہو جائیں گے۔ جیسے آج کے بدبخت بھی کیا کرتے ہیں، ضعیف موضوع احادیث لا کے سیٹ کر کے عوام کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر قبروں سے مانگنے کا جواز ہے، یہاں پر دیکھو یہ معجزہ ہو گیا تھا، وہاں پر دیکھو ہمارے ولی بہت بڑے، یہاں دیکھو غوث اعظم کی خس نگاہ پڑی تو وہ بڑا پرندہ جو اڑ رہا تھا وہ کیا ہے، تڑپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ یہ سب چیزیں جو ریل بہت بڑا کیا ہے، ان لوگوں کی داستانیں ہیں، ان داستانوں کی کوئی پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی پرواہ بھی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ لگو۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کے خود ساختہ وہ عقیدے جو انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رکھے تھے، اس کے بارے میں تردید اور سخت ترین تردید کی کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور نباتات میں، جانوروں میں، حیوانات میں تم نے تقسیم بندی اپنے طور پر کی، اور اپنے مجاوروں اور خاص طور پر وہ طبقہ جو مذہبی پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے، ان لوگوں نے اختیار کی اپنے پیٹ پوجا کے لیے، لیکن اللہ کی طرف منسوب کیا۔ جیسے ہمارے بھی اندر بہت سے وہ بھائی جو بریلوی کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو خاص کر علم نہیں رکھتے ہیں، ان معصوموں کو اسی طرح کا چکمہ دے کر، دھوکہ دے کر، نظر و نیاز، فاتحہ درود، فلاں فلاں، ہر ایک کے لیے پیسہ مقرر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ یہ صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دین کو جتنا بگاڑا ہے ان پیٹ بھرے مولویوں نے، اتنا کسی نے نہیں بگاڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تردیدی طور پر پورا بیان پچھلی آیتوں میں کر دیا۔ اب اصل حرام کیا ہے؟ تم نے اپنے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے، یہ طریقے اللہ نے نازل نہیں کیے، اگر ہے تو بتاؤ تم، ان کنتم صادقین، کچھ ہو تو بتائیں گے نا جی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے جو واقعتاً اللہ کی طرف سے حرام ہے، اور سب سے پہلے فرمایا کہ قل تعالوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے کہ آؤ، میں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے یہ پڑھ کے سناؤں۔ اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس میں سب سے پہلے تاکیدی طور پر حکم آیا ہے، حالانکہ حرام اور بھی چیزیں ہیں، خصوصیت سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے میں تمہارے اوپر پڑھ کے سناؤں میں تمہیں کیا حرام ہے۔ اور یہ بھی نقطہ یاد رکھیے، ہمارے ذہنوں میں حرام آتا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ شراب، جوا، زنا، خنزیر کا گوشت، یہ تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن اصل سب سے بڑا حرام جو ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی بابا کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی قبر کو، کسی جھنڈے کو، کسی بنڈے کو، کا کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے جو صفات ہیں ان کے ساتھ اس میں شریک کرنا، یا اللہ کے جیسا ان کو بھی قرار دینا۔ غائبانہ اللہ سنتا ہے، یہ بھی سنتے ہیں، غائبانہ اللہ دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر اللہ کا اختیار چلتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر بھی اختیارات ہیں، یہ بھی بچہ دے سکتے ہیں، یہ بھی کیا ہے قسمت بنا سکتے ہیں، یہ بھی کیا ہے برائی کو ٹال سکتے ہیں، یہ بھی مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، یہ بھی رزق دے سکتے ہیں، یہ بھی دولت دے سکتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو،
کوئی بابا ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کیا ہے پیر ہو، کوئی عبد القادر جیلانی ہو، کالے شاہ ولی ہو، معین الدین چشتی ہو، اجمیری ہو، فلاں ہو، حتیٰ کہ نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ دینے والے ہیں یا کائنات میں ان کا اختیار چلتا ہے۔ یہ جو بھی عقیدہ رکھے گا وہ شرک ہے۔ تو سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو ہے نا تم پر اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا اولاد کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ رزق دینے کا جو معاملہ ہے ہم ہی ہیں، تم ہی بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ چھپی ہوئی ہو۔ دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ایسے وقت میں تو انسان فحش کاموں سے رکتا ہے، لیکن رات کا اندھیرا ہے، کمرے کے اندر ہے، نیٹ جاری ہے، اب کیا ہے غلط فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا آج ہمارا ایک معمول بن چکا ہے، خاص کر نوجوانوں کا۔ ظاہر میں بھی بے حیائی کے کاموں میں، نہ باطن میں، نہ چھپے ہوئے میں، کسی میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو بھی قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن حق کے ساتھ۔ یعنی حق کے ساتھ کیا ہے؟ اگر مرتد ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ ہو تو اسے قتل کرے گی، یہ جائز قتل ہے۔ اور کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کے بدلے قتل کرے گی، وہ بھی گورنمنٹ کرے گی، انڈیویجول کوئی انسان تو نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح شادی شدہ زانی، شادی ہو کر جس نے زنا کیا ہے اسے قتل کرے گی۔ یہ جائز 3 چیزیں ہیں جسے قانون اجازت دیتا ہے، اور قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ کریں گے، وہ بھی یہ حق کے ساتھ ہے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم ہے، جس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ فرمایا کہ دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، الا باللتی ہی احسن۔ یتیموں کا مال کھا جانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا حرام ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں سیدھا سیدھا، کیونکہ یہاں تو وہ کھانا لگے گا ان کو، یہاں تو وہ مال لگے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینکے گا اور ان کے پیٹوں کو آگ کھائے گی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال کھانا گویا کہ آگ کھانے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا تاکیدی حکم کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، الا باللتی ہی احسن۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ ان کا مال جو کچھ بھی اچھا ہو اس کو لے کر ردی کا مال رکھ دیا جائے، بیکار کا مال رکھ دیا جائے، چیز ان کی بدل دی جائے، یا وہ لوگ جلدی بڑے ہو جائیں گے یہ سوچ کر ان کا مال انہی پر کیا ہے بے تحاشا خرچ کر دیا جائے، یا ان کے مال میں اپنے مال کو ملا کر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے تو ان کو پالا ہے پوسا ہے تو اس میں خرچ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ ہاں احسن طریقے سے ان کی پرورش کے لیے آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کوئی کیا ہے یتیم کی پرورش کر رہے ہیں کسی رشتہ داری کے ناطے یا کسی بھائی کے ناطے، باپ نہیں ہے اس خاندان سے کسی بچی کو یا کسی بچے کو لے کر کر رہے ہیں یتیم ہونے کے ناطے، اب آپ کے پاس بھی وہ خرچ نہیں ہے، لیکن باپ
بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے، تو یتیم کے مال میں سے اس کے اوپر جو خرچ ہے وہ خرچ صرف نکال لیتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اس پر جو خرچہ ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اجازت دی ہے کہ الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ ہاں، مال کی نگرانی، یتیم کی نگرانی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو بھی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو یہ سب احکامات اسی لیے دے رہے ہیں کہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، خواہ وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ رشتہ داری کی وجہ سے جانبداری اختیار نہ کرو، سائڈ نہ لو، حق جو ہے وہ حق بولو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد ہے اس کو پورا کرو۔ جو کچھ تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کا یہ معاملہ، یہ بھی ایک عہد ہے، کلمہ بھی ایک عہد ہے، اسلام بھی ایک عہد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ جسے ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، تم سے تاکیدی طور پر بات کر رہے ہیں، تاکیدی طور پر حکم دے رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ لوگوں دیکھو، یہ ہے صراط مستقیم، هذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ سیدھا بالکل مستقیماً، فاتبعوہ، بس تم اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں پر ہرگز نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر کے چھوڑ دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کے آگ سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ جو ہے نا وہ ایک ہی راہ ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، نقطہ ہے سمجھنے کا۔ جب اپنی طرف نسبت دی، صراط مستقیم کی طرف نسبت دی، تو فرمایا ھذا صراطی، ایک ہی راستہ ہے وہ میرا، چار راستے نہیں ہو سکتے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، راستہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ لیکن جب غلط راستوں کے بارے میں بتلایا، باطل راستوں کے بارے میں بتلایا، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیکھو دوسرے راستوں کی، یعنی جمع کا صیغہ لایا، تو گمراہیاں، ضلالت بہت ہیں، حق ایک ہی ہے۔ جنت تک پہنچانے والی پہنچانے والا راستہ وہ ایک ہی ہے، لیکن شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ بہت سے راستے ایجاد کر لیے، بہت سے راستے ان کو بتا دیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کا نقشہ بتا کر صحابہ کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ۔ پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ ہیں الگ الگ راستے، جن کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، احمد کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو ایک ہی صیغے سے بتایا کہ تمام دینوں میں صراط مستقیم صرف اور صرف اسلام ہے، باقی سب باطل ہیں۔ اس آیت میں جس طرح تمام باطل دینوں سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی
اس صراط مستقیم سے ہٹ کے جتنے فرقے ہیں سب سے روک دیا گیا۔ اسلام میں صرف سیدھی راہ کتاب و سنت کی راہ ہے، جس پر پہلے 3 زمانے کے لوگ گزرے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہترین انسان کا لقب دیا، بہترین لوگوں کا لقب دیا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین، صحابہ تابعین، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، بخاری کے اندر کی روایت ہے 3651، تو اس کے سوا سب راستے ممنوع ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، مذاہب اربعہ کی تقلید ہو، اہل بدعت کے بنائے ہوئے طریقے ہوں، کیونکہ یہ سب شروع میں تھے ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوئے۔ ہر قسم کی بدعات گمراہ کن ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، خواہ حسنہ ہو سیئہ، سب بدعت، کل بدعت ضلالہ۔ خود ائمہ دین اور سارے مجتہدین سلف اور خلف سب نے یہی وصیت کی کہ دیکھو مجھے میری تقلید نہ کرو۔ سب کے سب نے جب تک رہے زندہ لوگوں کو یہی تاکید کی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری یہ راہ ہے نا، اس راہ کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، ذالکم وصاکم بھی، یہ تاکیدی حکم ہے۔ یہ کل 3 آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 151، 52، 53، یہ 10 احکامات ہیں، پورے جامع دین کا خلاصہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ دیکھو پھر ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی بھی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب دی، وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یعنی یہ جو سیدھی راہ ہے، اس سے پہلے یہ سیدھی راہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہم نے کیا ہے لوگوں کو بتایا، اب محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہم نے بنا کے بھیجا ہے، تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ایسی کتاب جو کیا تھی، تمام مکمل نعمت ہر اس شخص کے لیے، اس کے لیے جو واقعتاً سیدھی راہ کو چاہتا ہے۔ ہاں، تماماً علی الذی احسن، تمام یہاں پر کیا ہے، اتمام کے معنی میں ہوا ہے کہ پورے کا پورا جو ضرورت کی چیز تھی سب ہم نے اس میں اتار دیا۔ کس میں؟ تورات میں۔ جب تک تورات رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے انسانوں کو تمام چیزیں بیان کر دی اس میں، اور ہر اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کرے، اور وہ تورات میں ساتھ ساتھ ہر چیز کی تفصیل بھی ہم نے رکھی، رہنمائی بھی رکھی، اس میں رحمت بھی رکھی۔ جو اوصاف قرآن کے تھے وہ اوصاف قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تورات کے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے، یہ اصل مقصود تھا۔ تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، جو کوئی بھی بھلائی کی طرف، جو کوئی بھی بہترین طریقے پر رہنا چاہے ان پر اپنی نعمت پوری کر دے، اس واسطے ہم نے یہ تورات نازل کی۔ اور اس تورات کی بھی یہ صفت تھی کہ تفصیلا لکل شیء، جیسا قرآن کے لیے آئی ہے، اس وقت کے اعتبار سے ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل رکھ دی، ہدایت رکھ دی، لوگوں کے لیے رحمت رکھ دی، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ ان کے رب کی ملاقات پر یقین کامل کر لیں، مومن بن جائے، آخرت کے عقیدے میں پختہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ اور یہ کتاب ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
یہاں پر ھذا کتاب مراد اب قرآن ہے۔ قرآن سے پہلے تورات صراط مستقیم تھی، اور تورات وہ تمام صفات والی کتاب تھی جو رب نے قرآن کے اندر رکھا، ہدن رحمتن تفصیلا لکل شیء، یہ پورے کے پورے اوصاف قرآن کے بھی ہیں، لیکن قرآن سے پہلے تورات تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب دراصل یہ ہم نے نازل کر دی ہے، اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب مبارک، انزلناہ مبارک، بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ تمہارے پیروں کی، تمہارے اقوال کی، فلاں کے بزرگوں کا قول، فلاں یہ وہ، اس کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، پیروی ہے قرآن و سنت کی۔ اور ڈرو، بچو، اتقوا لعلکم ترحمون، تقوی کی روش اختیار کرنے سے ہوگا کیا؟ رب کی رحمت تم پر ہوگی، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ تو پھر فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستہم لغافلین۔ فرمایا کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ مسلسل سیدھی راہ جو بھی ہے، جب جس قوم کو جو ضرورت تھی اس کے ذریعے انبیاء کو بھیج کر کتابیں نازل کر کے برابر ان کو سیدھی راہ بتلاتا رہا، اب قیامت تک کے لیے سیدھی راہ بن کے آ گئی۔ یہ سلسلہ ہم نے کیوں رکھا؟ اس واسطے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ پر، تورات اور انجیل، جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے، یہ نہ تم کہنے لگو۔ اب قرآن جو آ گیا ہے نا، یہ اس واسطے ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس صرف دو کتابیں تھیں، قرآن اگر نازل نہ ہوا ہوتا تو یہ عذر تم پیش کرتے۔ وہ تو تورات انجیل تھی جو وہ اپنے لیے کہتے تھے صرف، علی طائفتین، طائفتین میں مراد یہاں پر کیا؟ طائفہ کا مطلب ہے گروہ، طائفتین دو گروہ، کون کون؟ یہود و نصارہ پر، من قبلنا ہم سے پہلے جو اترا ہے۔ اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو غافل تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا یہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہ عذر نہ کرو، اس واسطے اب قرآن سامنے آ گیا ہے کہ تمہیں کیا ہے، یہ عذر اس وقت قیامت کے دن پیش کر کے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ پھر فرمایا او تقولوا، یا تم یوں کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا یوں کہو، تم یہ عذر تلاش کرو، اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی، انزل الکتاب، اگر ہم پر اللہ تبارک و تعالی کتاب اتارتا، انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ یہ نہ کہو، اس واسطے ہم نے اب قرآن نازل کر دیا ہے۔ تم یہ نہ کہو اب، بلکہ یہ عذر تم کر ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی، انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فقد جاءت بینۃ من ربکم ورحمہ، بس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، یہ قرآن۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ قرآن آنے کے باوجود بھی قرآن کی اتباع اور قرآن کو اپنا زندگی کا رہنما نہ بنائے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو قرآن آنے کے باوجود بھی قرآن کو جھٹلائے اور کنارہ کشی اختیار کرے، اس سے کنارے کنارے ہو جائے، اس سے سبق نہ لے۔ سنجزی الذین، ضرور ہم کیا ہیں، اسے زبردست سزا دیں گے، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیتوں سے صرف نظر کرتا ہے، جو ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، سوء العذاب، بڑا زبردست اور برا عذاب ہے، بما کانوا یصدفون، ان کے اس کنارہ کشی کرنے پر اللہ ان کو دے گا، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ
دو عذر جو ہو سکتے تھے، اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو وہ دونوں عذر بیان کر دیا کہ دیکھو یہ عذر ہو سکتے تھے لیکن اب نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن تمہارے درمیان ہے۔ اب درمیان قرآن ہوتے ہوئے کوئی گمراہی کے راہ پہ چلتا ہے، کوئی شرک کے راہ پہ چلتا ہے، کوئی باباؤں کی باتوں میں آتا ہے، کوئی پیروں کے باتوں میں آتا ہے، کوئی کیا ہے گمراہ لوگوں کے باتوں میں آتا ہے، اور کل عذر پیش کرے گا کہ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا نا، تو اللہ یہی کہے گا کہ ہم نے قرآن اتار دیا تھا، تو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو اب یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ عذر اس وقت قابل قبول ہوتا جب ہم صرف انجیل اور تورات اتار کے چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے انجیل اور تورات کے بعد قرآن کو اتار دیا، تمہارے اوپر کوئی عذر باقی نہ رہے، تو اب گمراہی کا راستہ اختیار کیا، قرآن کو نہیں پڑھا، بزرگوں کی راہوں پہ چلتے رہے، جو وہ کہتے ہیں بس اسی کو صحیح سمجھتے رہے، تو کل کے دن تم پکڑے جاؤ گے اور اس وقت تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، اور رب العالمین تمہاری اس طرح کی قرآن سے کنارہ کشی اور قرآن سے غافل رہنے پر بڑا برا عذاب دے گا، سوء العذاب، بڑا برا عذاب دے گا۔ پھر فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کی اتباع نہیں کر رہے ہو، اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہو، تو پھر کون سی بات کا انتظار کر رہے ہو؟ هل ينظرون، کیا اس بات کا تم انتظار کر رہے ہو کہ الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ فرشتے آ جائیں تمہارے پاس، یا او یأتی ربک، تمہارا رب تمہارے سامنے آ جائے، یا نہیں او یأتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی نشانیاں کچھ اس میں سے آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، یاد رکھو جب تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی، کچھ بھی کوئی بھی نشانی اللہ دکھا دے گا قیامت کے قرب قیامت کی نشانیوں میں، خاص طور پر لا ينفع نفسا ایمانها، پھر اس کے بعد کسی نفس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہ ہوگا، اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں الا یہ کہ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس سے پہلے وہ ایمان لا چکا ہو یا اپنے ایمان کے اندر کوئی بھلائی کمائی ہو، بس۔ تو فرمایا کہ قل انتظروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ خاص طور پر اس آیت کی تفسیر میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفار پر اسلام کے حق ہونے کے دلائل تو پوری طرح واضح ہو چکے تھے، مگر وہ صرف ہٹ ڈرمی اور لاجواب کرنے کے لیے ضد میں آ کر ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیں معجزات دکھاؤ، فلاں کرو، تو اللہ کہتا ہے کہ هل ينظرون، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، ملائکہ آ جائیں، او یأتی ربک، کیا رب کا ہے تمہارے سامنے آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، کیا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں، تو اس میں خاص طور پر مراد ہے قرب قیامت کی نشانیاں، اور احادیث کی تفصیل میں معلوم ہوتا ہے کہ او یأتی بعض آیات ربک میں سب سے اہم ترین نشانی وہ ہے جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر سورج جو کہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی ایمان والے کا ایمان نفع نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ ہاں صحیح طور پر روایتیں اس بات کی شاہد ہیں، جب یہ نشانیاں آ جائیں گی، سورج کا مغرب کا طلوع ہونا، جیسا کہ ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوگا، جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے، تو وہ اس وقت ہوگا جب کسی جان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر لا لیے لیکن اس کے بعد نہیں۔ بخاری کی روایت ہے 4635 کے اندر
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہو جائیں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی نشانیوں کو آنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اس میں کون سے ہیں؟ اور اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کما لی ہو، صرف ایمان لانا نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں کوئی اچھا کام، کوئی نیکی نہ کر لیا ہو۔ 3 نشانیاں، اس میں سے ایک سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، دجال کا آنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے 158 حدیث نمبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری بالکل ہی قریب ہو جائے گی۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ مسلم کے اندر موجود ہے 2940/1۔ تو ان تمام سے معلوم ہوا کہ او یاتی بعض آیات ربک سے مراد ہے خاص طور پر سورج مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ ہو گیا لا ينفع نفسا ایمانھا، تو کسی کا ایمان لانا کسی نفس کے لیے فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، کہ اللہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ایمان لا چکا ہو اور اس ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کر چکا ہو۔ تو تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ رب کہتا ہے قل انتظروا انا منتظرون، اچھا ایسا ہے تو انتظار کرو تم بھی، ہم بھی دراصل منتظر ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں کسی چیز میں بھی ان میں سے آپ نہیں ہیں، کوئی فرقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جو فرقے بنا لیے وہ سب ان کے اپنے اپنے کیا ہیں؟ پیروں کے، ان کے اپنے اپنے گروہوں کے لیڈروں کے، ان کے اپنے اپنے جو کچھ بھی انہوں نے بنانے تھے امام، اپنے اپنے اماموں کے بنا لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہ ہے وہ فرقہ جو دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ سب کو چھوڑو اور آپ کسی فرقے میں نہیں ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ جو صحابہ والا فرقہ ہے، جو کتاب و سنت کے ساتھ منہج سلف پہ چلتا ہے، وہ فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، خاص کر مشرکین مکہ، ان کا خیال تھا کہ یہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو دین ابراہیم پر ہو تو یاد رکھو جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، جس ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ ہے علیہ السلام، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو سخت ترین نفرت کرتے تھے شرک سے۔ تم ان کی بات کر کے، ان کا نام لے کر، ان کے راستے کا کیا ہے دعویٰ کر کے تم شرک کرتے ہو۔ بیائی اسی طرح جس طرح آج ہمارے مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان کے قبروں پر ان کو پکارنا، شرکیہ افعال کرنا، حالانکہ وہ پوری زندگی تو توحید بولے۔ ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں جس میں توحید سے بھری ہوئی ہیں۔ تمہاری رعایت کرتے ہوئے، تمہاری باتوں کو سنتے ہوئے میں اس رب سے باغی ہو جاؤں، میں اس رب کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لوں، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی، ہرگز بھی نہیں۔ غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہیں زندگی دے رکھا ہے، ورنہ اگر تم نافرمانی کرتے اور اللہ کا اصول یہ ہوتا فوراً پکڑ لیتے تو تم زمین پر سانس نہیں لیتے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ نافرمان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی
9,200 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। 9,000 तकरीबन 4 ग्राउंड बनते हैं। इसमें क्या क्या हम देंगे आखिरी सफ़े पे, इसके अंदर हम मस्जिद लाएंगे प्लॉट खरीदने वालों के लिए, और साथ में जदीद टेक्नोलॉजी के जो ज़रूरी अशिया हैं जिम वगैरह वो भी लाएंगे, और उसके साथ साथ इसके अंदर एक क्लब हाउस होगा, एक निसा के लिए, औरतों के लिए अलग से बयानात के लिए उनके लिए अलग से एक कॉलेज होगी, और इसी तरह मर्दों के लिए कॉलेज होगी। कुल्लिये मुख्तलिफ होंगे, उन कुल्लियात को जोड़कर यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचेगी ये, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके साथ साथ 24 आवर्स 24/7 सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा, और स्विमिंग पूल होगा, और उसके साथ साथ आप दरअसल गार्डनिंग वगैरह करने का शौक़ है तो आप अपनी ज़मीन में गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 स्क्वायर फीट मिलता है, तकरीबन आप उसमें से 1,000 या 2,000 या 3,000 भी आप अपना घर बना लें, बकिया आपके लिए 7,500 या 7,000 का आपके लिए वक्फा है कि आप जो चाहें उसमें बना लें। और उसके अलावा सब पूरों के लिए इसमें स्कूलिंग प्री केजी टू लेकर 12 तक पूरा इंतज़ाम है, बच्चा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। 12 के बाद इंशाअल्लाह फिर इसके बाद कॉलेज इंशाअल्लाह वहीं पर पढ़ेगा। आला तरीन डिग्री तक उसको पहुंचाने के लिए हमने दीन के साथ दुनिया भी जोड़ा हुआ है, बाकायदा उसको बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्रियां दी जाएंगी, एक अलग से शोबा भी होगा खालिस दीनियात के लिए। अच्छा एक बात और बता दूं, ये 21 सेंट एक आदमी के नाम पर ही नहीं, 2, 3, 4 आदमियों के नाम पे भी रजिस्टर हो सकता है। आप में ही अपने लोग 4 लोग 7.5 लाख मिल जाएंगे, 4 लोग, तो 4 लोग रजिस्टर करके अपने अपने आप को अलग करके उनकी अपनी अपनी ज़मीन बन जाएगी। ये भी हो सकता है, एक ही आदमी ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, 4 आदमी मिलके भी ख़रीद सकते हैं, 6 आदमी मिलके भी ख़रीद सकते हैं। इस तरह हमने दरअसल ये 20 प्लॉट जो किए हैं, अगर इसको 4-4 लोग खरीदें तो 80 घर आबाद हो जाएंगे ये टाउनशिप के अंदर। ये ऐलान आम है, आप जो कोई भी करना चाहते हैं। इसमें हमने क्या किया, EMI भी रखा है, अगर कोई 30 लाख दे के खरीद नहीं सकता, 6 महीने में बांटकर वो 6-6 लाख रुपये भी दे सकता है, कोई मसला नहीं। आप लोग इसको गौर करें, जो चाहें हमारे रिसेप्शन ऑफिस के अंदर से आप ले लें, जिन लोगों के लिए ज़रूरी है, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो दरअसल अपना नाम लिखवाएं, या जो नंबरात हैं उन नंबरात पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।